بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کوئی مجبور ہے کہ جب بھی بیوی فاطمہ راضی ہوں گی تو اللہ راضی ہوگا؟ اللہ مجبور تو نہیں، کیوں ہمیشہ بیوی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی ہر اس شے کی عالمہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے۔ اللہ کوئی مجبور تھوڑی ہے کہ جب بھی بیوی فاطمہ سلام اللہ راضی ہوں گی تو اللہ کو راضی ہونا پڑے گا مجبوراً۔ اللہ اپنی رضا سے راضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی فاطمہ سلام اللہ ہر اس شے کی عالمہ اور عاملہ ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ ہر شے کو بھی جانتی ہے کہ جس سے اللہ غضبناک ہے۔ بیوی کا جو معصومہ ہونا ہے نا، عصمت مطلقہ، فرشتے بھی معصوم ہیں۔ فرشتوں کا معصوم ہونا اختیار نہ ہونے کی وجہ سے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ بیوی کا معصومہ ہونا علم اور اختیار ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نہیں ہے معاملہ کہ بیوی اللہ کی رضا پہ راضی، وہ تو ہے ہی اللہ بیوی کی رضا پہ راضی، یہ ہے عصمت مطلق۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب بہت ساری آیات میں نے کہا 150 آیات ہیں جو مستقیماً بیوی کے فضائل پر، لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جو بچے کو بھی یاد ہے اور وہ بیوی کی آمد سے متعلق بھی ہے۔ ہم بیوی کو ہدیہ کرتے ہوئے باجماعت ابھی اس سورہ کو پڑھتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کی نیت سے، درجات کی بلندی کی نیت سے، سیدہ کونین سلام علیہا اور ان کے آل اطہار کو تحفۃً و ہدیۃً پیش کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلنداً نعرہ صلوات، اللہم صل علی۔ 10 الفاظ ہیں، 42 حروف ہیں۔ ان 10 میں سے 5 الفاظ وہ ہیں کہ جو پورے قرآن میں کہیں اور ہے ہی نہیں سوائے سورہ کوثر کے۔ دیکھیں قرآن کا ایک ادبی معجزہ بھی ہے، قرآن میں جو امام کا لفظ ہے وہ 12 مرتبہ، کوثر 1 مرتبہ ہے۔ یہ فاطمہ قرآن کے ادبی معجزے کی اپنی ایک شان ہے، جو نا آتینا کا عطا کیا، اس عطا کے روٹ ورڈ سے 14 الفاظ ہیں قرآن میں۔ شان اکا هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، شان اکا کے روٹ ورڈ سے 3 الفاظ ہیں قرآن میں، ایک سورہ مائدہ میں ہے، ایک سورہ فاتحہ میں۔ تو قرآن عددوں کی بھی بات کرتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا، یوں ہے اگر اس کا میں لفظی ترجمہ کروں، انا یعنی ہم، آتینا کا پھر ہم، یقیناً ہم، آتینا کا ہم نے عطا کیا۔ انا آتینا کا کیوں کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ بڑی مصلحت ہے اس میں، اللہ واحد ہے، احد ہے، وہ ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو یہ رائل وے آف اسپیکنگ ہے، بہت خاص بات ہے، ہم نے عطا کیا۔ اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت میں دوں گا، فاطمہ ہم عطا کریں گے۔ انی ہے یہاں جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلافت عطا کرنے والا ہوں، زمین پہ خلیفہ بنا والا میں، ہم نہیں، لیکن انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیں ہزار مرتبہ کا پڑھا ہوا سورہ ہے اور سنا ہوا سورہ ہے، لیکن القرآن یجری کما تجری الشمس، قرآن ایسی جاری رہتا ہے کہ جیسے ہر روز سورج کی روشنی نہیں آتی ہے، جیسے سورج و چاند کی روشنی ہر دن اور ہر رات نئی روشنی ہے، ویسے ہی قرآن کی تازگی ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اور آج کی محفل میں سے نہ پڑھا جائے تو پھر کب پڑھا جائے گا؟ یقیناً ہم نے عطا کیا۔ عطا کے لیے بھی 2 الفاظ ہیں کم سے کم قرآن میں، ایک ہے عطا، ایک ہے عطا، ایک ہے الف تا کے ساتھ، ایک ہے عین طا کے ساتھ، اور دونوں قرآن میں اور دونوں رسول اللہ کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورہ ہجر میں ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا۔ اب اردو میں دونوں کا ترجمہ آتا ہے، میں کیا کروں، لیکن جو قرآن عطا کیا تو الف اور تا کے ساتھ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب کوثر کی بات ہے یہ تو عین اور طا یعنی طا اور ضاد اس طا کے ساتھ ہے۔ یقیناً فرق ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا 2 مختلف الفاظ ہیں دونوں کا مطلب بالکل 100% ایک ہوگا، کوئی تو فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ عطا وہ ہے عطا کہ دے دی جائے لیکن کبھی بوقت ضرورت واپس بھی لے لی، عطا وہ ہے کہ جو عطا کر دی۔ اس سے گہری بات یہ ہے کہ عطا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں استحقاق کے برابر عطا ہو، عطا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں حق سے بڑھ کر عطا ہو۔ اچھا کثیر میں خود کثرت ہے، لیکن کثیر کو بھی آپ مبالغہ بنا لیجئے تو کوثر ہے، کثیر ویسے بہت زیادہ، کثیر میں بھی ایگزیجریشن ہو تو کوثر، خیر کی زیادتی، جہاں شر کی زیادتی ہو تکاثر ہے، الہاکم التکاثر، جہاں خیر اپنی پوری زیادتی کے ساتھ ہو یعنی پورے اضافے کے ساتھ، وہ ہے کوثر۔ کیونکہ کثیر کا جو لفظ ہے وہ مثبت بھی استعمال ہوتا ہے، منفی بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، ہم کثیر جن و انس کو بھر دیں گے جہنم کی آنکھ سے، دل ہے سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کانیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح بدم عدد اس سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم آنکھیں دیکھتے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھ، یہ نہیں کہ آنکھیں اور دیکھ نہیں رہے، وہ اندھے نہیں ہے ظاہری طور پر، آنکھیں ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ویسے نہیں دیکھ رہے، جو ہم سنوانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتے، اور جو ہم ان کے دل میں خیال ڈالنا چاہتے ہیں وہ نہیں اپنے دل اور وجود میں لے کر آتے۔ تو بہرحال یہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر کا لفظ ہے مثبت منفی دونوں میں، کوثر کے لفظ فقط وہاں پر ہے کہ جہاں پر پورا خیر برکت و کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ انا اعطیناک الکوثر، لازمی سی بات ہے کہ کوثر کا ایک مصداق یقیناً جنت کی نہر بھی ہے، لیکن جنت کی نہر دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ناز نہیں کرے، اس نے تو پوری جنت دی ہوئی ایک نہر کیا، بلکہ نوازوں کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ تو
تو ایک مصداق تو ضرور ہے، لیکن اس سے کوئی خاص ایسی بات ہے کہ ان شانیہ کا ہوا الابتر اس کا قرینہ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسل سادات کو اتنا زیادہ اس میں کثرت عطا کرے گا، اور حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر سے اس خیر اور برکت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رکھے گا کہ 18 سال کا سن و فقط قیامت تک کی جو حاجتوں کو پورا کر دے وہ ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ آپ بس جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کی طرف بڑی قربانی پیش کیجیے۔ رک جائیے گا، قرآن کو قرآن سے ملائیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان۔ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ پہنچے اور فتح مبین آپ کو مل جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھنے لگے کہ جو اختر جو لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ تقریباً پورا مکہ مسلمان ہو گیا، ظاہری طور پر کم سے کم صحیح، سب کے سب وہ مسلمان ہو، تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ جب مسلمان ہو جائیں تو آپ کیا کیجئے؟ فسبح، تسبیح کیجئے، یعنی حضور کا ایک سبحان اللہ کہنا کروڑوں انسانوں کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے برابر ہے۔ جب کروڑوں انسان اور قیامت تک کے لیے جو انسان مسلمان ہوتے رہیں گے، اس کے برابر میں، اس کے عوض میں آپ شکر ادا کیجئے کہ ایک تسبیح کیجئے اور کہیے سبحان اللہ۔ کروڑوں انسانوں کا مسلمان ہونا رسول اللہ کے ایک سبحان اللہ کے برابر ہے۔ کیا کہنے بھائی، سیدہ کے خالی زمین پر آنا فصل پہ نہیں ہے، خالی تصویر نہیں ہوگی، فصلی لربک وانحر۔ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے فقط زمین پہ تشریف لے آئیں، فصلی لربک وانحر، آپ نے رب کی نماز پڑھی۔ ابھی عام انسانوں کے لیے گفتگو اس طرح سے کی کیونکہ عام انسانوں کی بھی سورہ ہے نا، فصل تم نماز پڑھو اپنے رب کی، لربک، تو اللہ محتاج نہیں تمہاری نماز، لربک، چونکہ اللہ تمہارا مربی ہے، تم اپنی تربیت کے لیے نماز پڑھو تاکہ اس کی جانب سے تمہیں تربیت عطا ہوتی ہے۔ فصلی لربک وانحر، اور بڑی قربانی دیں، وذبح نہیں، ذبح نہیں، وانحر، نحر، نحر کہتے ہیں بڑی قربانی کو، قرآن میں ذبح کا لفظ بھی ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحك، بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بیٹا کیا خیال ہے، قال يا ابت افعل ما تؤمر، تو آپ وہ کر دیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتله للجبين، جب دونوں سے تسلیم خم ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ کی صدائی کے ونادینا ہو یا ابراہیم کا صدقت ہو، آپ نے اپنا خفصت کر دکھایا، اور اس میں تو کھلا ہوا امتحان تھا اللہ کی جانب سے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، ہم چاہتے تھے کہ آپ اسماعیل سے گزر سکتے ہیں نہیں گزر سکتے، اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پر آپ ذبح کیجیے۔ حضور مکرم کو کوثر عطا، فصلی لربک، آپ نماز پڑھیں اور ایک بڑی قربانی دیں، وانحر، فصلی لربک وانحر کی عملی تفسیر آپ کو دیکھنی ہو تو سجدہ امام حسین کو دیکھیں، ایک آیت میں صلی بھی ہے وانحر بھی ہے، جیسے امام حسین کے بابا نے کیا تھا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات ادا کرو۔ اس ایک آیت پر ایک عمل میں علی بن ابی طالب نے ایسے اس پر عمل کیا کہ حالت رکوع میں علی بن ابی طالب نے زکات دی، تو اقیم الصلاۃ بھی تھا، آتوا الزکات بھی تھا۔ اب عبداللہ حسین کا جو سجدہ ہے صلی لربک بھی ہے، وانحر بھی ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، یہ کوثر کی شان۔ کبھی کسی کی 10 اولادیں ہوں لیکن ساری ناخلف ہوں، کبھی کسی کی ایک بیٹی ہو لیکن باپ کے لیے باعث زینت ہو، کوثر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر وہ کثرت جس میں خیر ہی خیر ہے۔ عام مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے پاس سینکڑوں قلم ہو، ایک ڈھنگ کا صفحہ نہ لکھ پائے، کسی کے پاس ایک قلم ہو اور سینکڑوں علمی صفحات لکھ۔ ایک ہمارے استاد محترم تھے قوم میں، وہ کہتے تھے کہ زیادہ مصلح گھر میں ہونے سے انسان نمازی نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ مصلح، سجدگاہیں بہت زیادہ ہوں لیکن پھر بھی نماز قضا کرنے والا ہو، اور کسی کے گھر میں فقط ایک سجدہ ہو، سجدگاہ ہو۔ اور تو بات یہ ہے کہ کوثر یعنی جس میں ایسی کثرت ہے کہ خیر و برکت ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہے سورہ کوثر۔ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، بہت گنجائش ہے کہ اس میں بھی بات ہو سکے، پھر کبھی اور صحیح۔ 5 ہدیے ہیں کم سے کم جو اس وقت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ عنایتیں ہیں، لیکن 5 ہدیے کم سے کم ایسے ہیں جو حضرت سیدہ کونین صاحب تک ملے۔ ایک ہے عمومی ہدیہ، ایک ہے خصوصی ہدیہ، ایک ہے آفاقی ہدیہ، ایک ہے کہہ سکتے آپ ہدایت کے اعتبار سے اخلاقی ہدیہ، اور ایک ہے تبلیغی ہدیہ۔ 5 ہدیے سن لیجیے گا اور گفتگو تقریباً اختتام تک میں لے آؤں گا۔ ایک ہے عمومی ہدیہ۔ عمومی ہدیہ کیا ہے؟ بیوی کی جانب سے، جس میں کوئی آیت اللہ ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کے لیے وہ ہدیہ ہے۔ وہ ہے تصویر بیوی فاطمہ سب کے لیے ہدیہ، نماز کے بعد کی تصویر سبھی کے لیے۔ بیوی تشریف لے گئیں اپنے بابا کے پاس اور فرمایا کہ میں گھر کے امور میں مصروف ہوتی ہوں، 4 بچے تھے، اور مدینہ کی عورتیں میرے پاس دین سیکھنے کے لیے آتی ہیں، میرے زوج علی بن ابی طالب مسلسل جنگوں میں ہوتے ہیں، سیدہ کونین سلام اللہ کے یہاں سے اچھا خاصا ایک آپ سمجھ لیں آج کی زبان میں نیاز اور تورق تقسیم ہوتا تھا، اصحاب صفہ تک جو کھانا پہنچتا تھا وہ بھی فاطمہ سلام اللہ کے گھر سے جاتا تھا۔ تو بابا کوئی میری مدد کرتے ہوئے آپ خادم عنایت فرمائیں۔ حضور نے کہا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس سوال اور جواب کا کیا ربط ہے؟ سوچیے گا ذرا۔ بیوی نے ایک سوال کیا، حضور نے کہا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ سوال ایک ہے اور پھر جواب سامنے، یہ قرآن کا ایک مزاج ہے، قرآن میں بھی اس طرح سے۔ میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھوں،
جو قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے ہیں کہ اے رسول آپ سے کہ کیا انفاق، سوال کیا ہے کہ کیا انفاق کریں، یعنی چاول دیں یا گندم دیں اللہ کی راہ میں، درہم دیں دینار دیں، کیا انفاق کریں اللہ کی راہ میں؟ قل، آپ جواب دیجئے مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو تم خیر کی صورت میں انفاق کرو، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو والدین کو دو اور اقربا کو دو اور یتیم کو دو، مسکین کو دو، اپنے سبیل کو دو۔ سوال تھا کہ کیا انفاق کریں، اللہ نے جواب دیا کس کو انفاق کریں، یعنی اللہ نے ایک اور اہم چیز بتائی کہ کچھ بھی انفاق کرو، کچھ بھی تو انفاق کرو۔ دیکھو سب سے پہلے دیکھو کہ والدین کو پہنچا یا نہیں پہنچا، پہلا حق ہے والدین کا، والاقربا، اس کے بعد ہے قرابت داروں کا، پھر ہے یتیموں کا، پھر ہے مسکینوں کا، پھر وہ مسافر کو جو سفر میں قضا دے رہا گم کر چکا ہو، یہ ترتیب ہے۔ پوچھا تھا کہ کیا انفاق کریں، اللہ نے کہا کس کس کو انفاق کرو۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کا ایک مزاج کہ اگر ایک سوال ہو تو جواب ہو سکتا ہے کہ بظاہر کچھ اور دیا جائے، لیکن اس سے وہ ایک اور عظیم الشان شے جو عطا کرنے لگے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے خادمہ عطا فرما دیں، کہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ بیوی نے عرض کیا خود عالمہ غیر معلمہ کی والدہ ہے، امام حسین السلام کی معلمہ ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بیوی یہ نہ جانتی ہوں؟ لیکن حضور مکرم نے ایک تحفہ تھا کہ جو عطا کرنا تھا بیوی کے ذریعے سے عطا ہونا تھا، یہ عمومی ہدیہ اور تحفہ ہے، ہر ایک پڑھے، مجتہد ہو، مرجع تقلید ہو، جاہل ہو، کوئی کچھ بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ ہر نماز کے بعد تسبیح بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو پڑھے۔ یہ بیوی کی جانب سے ایک عمومی ہدیہ ہے کہ جو عطا مل کے صلوات میں دے، نام نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بیوی گھر میں تشریف لائی، ان کے پاس ایک سیاہ دھاگا تھا، اس میں 34 مرتبہ بیوی نے گرہ کو باندھ دیا، اور جب بیوی پڑھتی تھی اس تسبیح کو تو وہ ایک ایک گرہ سے آگے بڑھا کر تسبیح پڑھتی تھی۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت رہے کہ آپ نے کیسے تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر حضرت حمزہ سید الشہداء کی جب شہادت ہو گئی، حضور مکرم کی جب وفات ہو گئی تھی تو بیوی پھر جاتی تھی اور ہر پیر اور جمعرات کو وہاں جا کر گریہ فرماتی تھی، اور حضرت سید الشہداء کی قبر کی تسبیح، حضرت حمزہ سید الشہداء ان کی قبر کی جو خاک تھی اسے تسبیح بنائی بیوی نے، اس سے دانے بنا لیے، اور پھر بیوی اس پر تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ اور بیوی نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ جو سید الشہداء ہو اس کی خاک سے تسبیح بنانا تو بدعت نہیں ہے، سنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک یہ تحفہ ہے، ایک بیوی کی جانب سے خصوصی تحفہ ہے جو خاص ان کے معصوم بچوں کو عطا ہوا، وہ ہے مصحف فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ وہ عمومی نہیں ہے، وہ ہر ایک کی دسترس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام علیہا میں پوری گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا آپ کے اذہان میں اگر وہ گفتگو ہے تو ائمہ علیہ السلام تو فخر کرتے تھے اس بات پر کہ ہمارے پاس ہے مصحف فاطمہ، اپنی امامت کی نشانی کے طور پر کہتے تھے۔ اگر کسی نے امامت کا دعویٰ کیا تو ہم کہتے تھے کہ اس کے پاس ہے کیا مصحف فاطمہ، یعنی امامت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ہو مصحف فاطمہ۔ اور اگر امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ فلاں واقعہ کیسے پیش آئے گا اور کیا ایسا ہے کہ اس کو حکومت مل جائے گی، اس کو مملکت مل جائے گی، تو ہم کہتے تھے کہ اس کا نام نہیں ہے مصحف فاطمہ، اسے نہیں ملے گی، جس میں قیامت تک کے حالات کا ذکر ہو، جس میں تمام انبیاء کا ذکر ہو، جس میں تمام اوصیاء کا ذکر ہو، جس میں تمام اولیاء کا ذکر ہو، قیامت تک کے حالات کا ذکر ہو، وہ ہے مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جبریل نے اللہ کی جانب سے پڑھا، مولا علی نے لکھا، جس میں امام نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے لیکن قرآن کے 3 برابر ہے۔ اگر اس وقت قرآن کی 6,500 آیتیں ہیں تو مصحف فاطمہ اس میں آیتیں تو نہیں ہیں لیکن قرآن کی 20,000 آیتوں کے برابر ایک مصحف ہو جس میں قرآن کی ایک بھی آیت نہ ہو۔ یہ خزانہ ہے اہل بیت اطہار الاسلام کے پاس کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو ان کے علم کا ایک سورس ہے مصحف فاطمہ الزہرا۔ یہ خصوصی ہدیہ ہے کہ جو بیوی کی جانب سے، ایک تبلیغی ہدیہ بیوی کی جانب سے، اور وہ ہے بیوی کا خطبہ جو انہوں نے دربار میں ارشاد فرمایا، جو بہت کچھ ہے تبلیغ کے لیے۔ سب سے پہلے بیوی نے اس میں یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کو اس طرح رکھا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے، نماز کو اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم سے تکبر کو ختم کر دے، نماز کی اہمیت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیے گا۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ظہر عاشورہ انہوں نے نماز پڑھی اور تیر برس رہے تھے، 30 تیر ہیں تقریباً جو لکھے ہیں جو امام حسین السلام کی طرف آئے، جو اصحاب حسینی نے پہنچنے نہ دیے، ان 30 تیر امام حسین السلام کو مارے گئے۔ اگر آپ واجب نماز اس کے کلمات کو گنے کہ کتنے کلمات بنتے ہیں واجب، تو تقریباً 60 کلمات سے زیادہ نہیں بنتے، یعنی ہر 2 لفظ کے بعد امام پر ایک تیر آ رہا تھا۔ اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم سے تکبر کو